ایک لداخیوں کا ایک سپنا تھا کہ کاش ٹنل بن جائے، زوجلا ٹنل بن جائے۔ الحمدللہ اب یہ پچھلی تاریخ 9 تاریخ کو ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارا وہ سپنا بھی پورا ہوتا ہوا نظر آیا۔ لداخیوں کے چہرے پر ایک خوشی نمودار ہو گئی، وہ خوشی یہ تھی کہ الحمدللہ 9 تاریخ کو جو زوجلا ٹنل تھا وہ لنک ہو گیا ہے، لہذا ہماری آنے والی نسلوں کے لیے الحمدللہ ایک جو سد باب تھا اب وہ باب کھل چکا ہے۔ ایک جو ہماری مشکل تھی، ایک مشکل راستہ تھا، وہ ہمارے آسان ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس زوجلا ٹنل کے لیے میں سب سے پہلے حکومت وقت کا استحدی پورے لداخی کی جانب سے، تراس کی جانب سے، جامع مسجد اور تبلیغ ادراس کے تمام مومنین کی جانب سے میں حکومت وقت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ میں نتن گڈکری سرکار کی میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نتن گڈکری نہیں ہے بلکہ آپ نتن گریٹ ہے۔ ان کا کام ہمیشہ گریٹ رہا ہے، لہذا آج دنیا میں ایسے ہمیں نیتاؤں کی ضرورت ہے جو گریٹ کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، لہذا اس کے لیے بار دیگر میں حکومت وقت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ لداخی کی جو ایمان تھی وہ پوری ہو گئی، اور انشاءاللہ آنے والی ہماری نسلیں راحت کے ساتھ پورے 12 مہینے ہم کشمیر کے ساتھ یا پوری دنیا کے ساتھ ہم لنک میں رہیں گے۔ عزیزان کرام یقیناً یاد رکھے گا ایک پیغام جو آپ لوگوں کو دینا ہے، ابھی محرم کے ہم قریب جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے محرم قریب آ رہا ہے ہم ہر طرف ہم دیکھتے، خاص طور پر جو ہم بازار میں رہتے ہیں دیکھتے ہیں صبح سے لے کر شام تک اور میوزک کی صرف آواز نظر آتی ہے۔ وجہ کیا ہے پتہ چلا کیوں؟ دور سے میوزک کی جب آواز آتی ہے پوچھتے کیا ہے تو پتہ چلتا ہے فلاں اسکول والے پکنک کے لیے جا رہے ہیں، یہ لفظ بدل کر کے ہے تو محرم قریب آ رہا ہے، اس کی وجہ سے پکنک کا سیزن بڑھتا جا رہا ہے، لوگ پکنک کے لیے زیادہ جلدی جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں تمام اسکولوں سے، تمام کالجز سے التماس کروں گا خدا را پکنک یہ حکم قرآن ہے، سیروا فی الارض کے مناطق ہے، قرآن نے حکم دیا ہے، لیکن خدا را اس حکم قرآن کی توہین نہ کیجئے۔ حکم قرآن پر عمل کر کر پکنک پر تو جا رہے ہیں، وہاں پر ہم خدا کو خوش نہیں کرا رہے ہیں بلکہ خدا کو ناراض کرا رہے ہیں۔ جس طریقے سے ڈانس کی ویڈیوز آتی ہیں یا بازار سے آتے جاتے جب فل ساؤنڈ میں میوزک بجا کر بچے ناچتے ہوئے، گاڑی پر گاتے ہوئے، تالیاں بجاتے ہوئے گانوں پر خوش ہوتے نظر آتے ہیں، اس سے مسلمانوں کا سر نیچا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، میں یہ خاص طور پر پیغام دوں گا تمام اسکول کے پرنسپل سے، ان کے ٹیچروں سے، یہ یاد رکھنا اسکول بھی مسلمانوں کی جگہ پر ہے، پڑھنے والے بھی مسلمان ہیں، پڑھانے والے بھی مسلمان ہیں، تو ایسا کام نہ کرو کہ اس سے خدا ناراض ہو جائے۔ خدا کے گھر میں دیر ہے، خدا کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں، لہذا یاد رکھنا خدا کو حاضر و ناظر رکھ کر کام کرنا۔ خدا را اس میوزک سسٹم کو ختم کرے، اس ناچ گانے والے سسٹم کو ختم کرے، اس پر نہ خدا خوش ہے نہ اہل بیت خوش ہے۔ لہذا بچوں سے پوچھے اسکول سے جانا کیوں جانا ہے، ہم تو مزاق کر کیوں جانا ہے، کہتے ہیں وہاں پہ ناچنے کو ملتا ہے، ڈانس ملتا ہے، کھیلنے کو ملتا ہے، فلاں ملتا ہے، پھر مکتب کے ساتھ چلتا ہے نہیں جو یدش کے بھیاب سے تاندو حدیث بیان دے جانا دو۔ لہذا خدا را اسکولوں کے تمام ذمہ داران سے ہم التماس کرتے ہیں مہربانی کر کے ان تمام چیزوں سے اجتناب کیجئے جو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسلام نے آپ کو نہ میوزک کی اجازت دی ہے، نہ گانے کی اجازت دی ہے، نہ ناچنے کی اجازت دی ہے، نہ ڈانس کی اجازت دی ہے، لہذا ہم نے آپ اپنے بچوں کو، اپنے نور نظر بچوں کو آپ کے حوالے کر دیا ہے، اسی لیے حوالہ کر دیا ہے تاکہ آپ اس کو صحیح تعلیم اور تربیت دیں گے۔ آپ جب ناچ گانے کی تربیت دیں گے تو کل یہ بچہ ہمارا کیسے عزادار بنے گا، کل یہ ہمارا بچہ کہاں سے نمازی بنے گا، کل یہ بچہ کہاں سے صوم و صلاۃ کا پابند ہوگا جب بچپن سے اس کی تربیت میں ناچ گانا آیا ہے۔ لہذا خدا را مسلمانوں خدا کو حاضر و ناظر جان کر ان تمام چیزوں سے اجتناب کیجئے۔ لہذا ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دعا کرنا چاہوں گا، خدایا ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ ہدایت عطا فرما، خدایا پیغمبر اور پیغمبر کے آل کے بتائے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما، خدایا بحق محمد و آل محمد سرزمین ایران کے آج کچھ حالات خراب ہو رہے ہیں، خدایا سرزمین ایران کی حفاظت فرما۔